إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف اور توصیف حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ثانی نہیں، جو اپنی ذات کے اندر بے مثال اور تنے تنہا اس پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی آخر الزمان رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ اور معزز سامعین، رجب کا مہینہ اپنے آخری پلوں کے اندر ہے اور بہت جلد ہم سے وداعی لے لے گا۔ اس کے بعد ایک ایسا مہینہ داخل ہوگا جو مہینہ جتنا فضائل اور معصوم کہہ سکتے ہیں، اس مہینے کے اندر شیطان کا حملہ تیز ہونے والا ہے اور مسلمانوں کی تقریباً 90 سے زائد فیصد آبادی کو شیطان اچک لے گا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنائے۔ اور اس کی وجہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ دین سے ناآشنائی ہے، دین سے ناواقفیت، دین کی تعلیم
کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کرنے کی بنیاد پر شعبان کے مہینے کے اندر، جو کہ جتنا فضیلت کا مہینہ تھا، اور مسلمانوں نے اس مہینے کو انتہائی خراب حالت کے اندر پہنچا دیا۔ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے معنی عربی زبان کے اندر ہوتے ہیں جدا ہونے کے، الگ الگ ہونا۔ عربی زبان میں اس کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا، سُمِّيَ بِذَلِكَ لِتَشَعُّبِ الْعَرَبِ فِيهِ۔ اس مہینے کے اندر عرب کے لوگ پانی کی تلاش میں مختلف جگہوں کے اوپر چلے جایا کرتے تھے اور پانی کے ملنے کے بعد لوٹ آیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کا نام شعبان پڑا۔ اور اس مہینے کے اندر مسلمان حالات کے اعتبار سے انتہائی لاپرواہیوں کے اندر اس مہینے کو گزارتا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ لاپرواہی میں گزارے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن لاپرواہی کرنے کے ساتھ ساتھ بدعتیں بھی کرے تو آپ یہ سمجھیے کہ گمراہی اور گمراہی کے اوپر ایک اور گمراہی۔ اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین مثال بیان کی ہے، ایک انسان جو بدعتوں کے اندر اور کفر کی ضلالت اور گھٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال بیان کی قرآن مجید کے اندر، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان ہو، رات کا منظر ہو، سمندر کی گہرائی ہو، اور رات کے اندھیرے میں اس کے اوپر ایک موج ہو، اس موج کے اوپر ایک موج ہو، پھر اس موج کے اوپر ایک بادل ہو، اور اس کے اوپر رات کا اندھیرا ہو۔ کتنا خطرناک منظر ہوگا، سوچ کر آپ دیکھیے کہ ایک بدعتی اور ایک کافر کی مثال اللہ رب العالمین نے بالکل اسی طرح سے بیان کی ہے۔ اور میں نے شیطان کے شر کے تعلق سے بھی پچھلے خطبوں میں ذکر کیا تھا کہ کسی حد تک کافر کے خیر کی امید ہوتی ہے، لیکن بدعتی کی خیر کی امید نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جس کام کو کر رہا ہوتا ہے دین سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، اور دین کے اندر تمام قسم کی وہ چیزیں جو بدعت کے طور پر ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو نیکی سمجھتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن صاحب کل بدعہ، اللہ رب العالمین نے توبہ کو پوشیدہ کر دیا، چھپا دیا ہے ہر بدعتی کے اوپر سے۔ تو اس لیے مسلمانوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، اور یہ مہینہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن نسائی کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ لم ارک ما تصوم شہرا من الشہور کما تصوم فی شہر شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دنیا کے اندر اتنا کسی اور مہینے کے اندر روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتے جتنا اس شعبان کے مہینے کے اندر روزہ دیکھتے، جو 4 دن کے بعد ہمارے اوپر انشاءاللہ تعالی سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس مہینے کے اندر کیا ہوا کرتا تھا؟ صحابی رسول حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت گزار ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے آپ کو اس مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے کے اندر اتنے زیادہ نفلی روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر لوگ اکثر غفلت برتتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان اور رجب کے درمیان کا مہینہ ہے، یعنی حرمت والا مہینہ رجب، جس کو بھی مسلمانوں نے اس مہینے کو بھی رجب اور رجب کے کنڈے اور اس کے بدعات اور خرافات سے اس طریقے سے جوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، جس کے اندر سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ رجب کا مہینہ جس کے اندر ہم اور آپ موجود ہیں۔
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان مہینوں کے تعلق سے خاص طور سے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں خصوصی تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ لیکن مسلمانوں نے بدعاتیں کر کر کے ان مہینوں کو بدعاتوں سے اس طریقے سے جوڑ دیا کہ جو حقیقت ہے وہ فسانہ لگتا ہے اور جو فسانہ ہے وہی حقیقت لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگ غفلت برتتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر انسان کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیے جاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کا مہینہ ہی ہے۔ ہمارے پاس ویسے بھی اعمال تو ایسے ہیں نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جائیں، انتہائی فاسد اعمال، انتہائی خراب اعمال ہیں، اور اس کے باوجود ان مہینوں کے اندر، جن مہینوں کے اندر کثرت سے نیک عمل کرنا چاہیے انسان کو، جس مہینے کے اندر کثرت سے نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچانی چاہیے، ان مہینوں کو مسلمانوں نے ایسی ایسی بدعات اور ایسی ایسی خرافات سے جوڑ دیا کہ اللہ کی قسم انسان کا ایسا لگتا ہے کہ ایمان کسی حد تک بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ ترفع الاعمال الی اللہ، اس مہینے کے اندر اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کے سالانہ اعمال کی پیشی شعبان کے مہینے کے اندر ہوتی ہے۔ جس طرح گورنمنٹ کے جو لکھا پڑھی کا جو معاملہ ہوتا ہے، مارچ کے مہینے کے اندر تمام چیزیں گورنمنٹ اپنا پورا لیکھا جوکھا تیار کرتی ہے مارچ کے مہینے میں، اپریل سے ان کے ہاں پر سال شروع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کے پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، جو سالانہ پیشی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر پہنچا دی جاتی ہے۔ پورے سال کا لیکھا جوکھا جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس مہینے کے اندر شعبان کے مہینے میں پہنچا دی جاتی ہے، کیونکہ رمضان کے اندر مزید نیک اعمال، اور اللہ رب العالمین کس قدر رحیم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ شعبان کا، ویسے تو اسلامی تاریخ کا مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن ایک حکمت اس مہینے کے اندر اعمال پیش کرنے کی یہ بھی ہے کہ جب مسلمان اپنے اعمال کی شروعات کرے تو اس کے اعمال میں سب سے پہلے رمضان کا مہینہ ہو، تاکہ اسے خیر سمیٹنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے۔ کس قدر وہ رحیم اور کریم ہے اپنے بندوں کے اوپر کہ اس نے ہمیں خیر سمیٹنے کے کئی موقع فراہم کیے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کے سالانہ اعمال کی پیشی اس مہینے کے اندر کی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف سالانہ پیشی نہیں، بلکہ بدعتیوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ صرف اور صرف اسی رات اور اسی مہینے کے اندر سالانہ پیشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اعمال پیش نہیں کیے جاتے۔ اس تعلق سے صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے جو اس دھوکے کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے اعمال صرف سال کے اندر پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ رسول کہتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال بخمس کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے اور آپ نے 5 کلمات کہے، اور 5 کلمات کے اندر جو اہم کلمات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ سوئے۔ قربان جائیے ہمارے رب کی ذات کے اوپر، دنیا کا ماسٹر ہے، پوری دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر اس کی نظر ہے۔ دنیاوی معبودان باطلہ کی طرح نہیں ہے کہ جو سو رہے اس کے باوجود بھی لوگ انہیں زندہ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، اللہ رب العالمین سوتا نہیں ہے، رب ہونے کے لیے اس کی ایک یہی صفت کافی ہے۔ آج انسان اگر ذرا سا ایکسٹرا 1 گھنٹہ ڈیوٹی کر لیتا ہے نا تو ایکسٹرا 1 دن سوتا ہے 10 گھنٹے، یعنی جتنا سوتا ہے اس سے ایکسٹرا 10 گھنٹے سو کر
اپنی تھکن کو دور کرتا ہے. دنیا کا کوئی بھی معبود ہو جس کو لوگ معبود سمجھتے ہیں، چاہے وہ بابا کی شکل میں ہو یا کسی مورتی کی شکل میں ہو، کسی کے اندر یہ کوالٹی موجود نہیں ہے کہ وہ جاگ سکے. یہ صرف رب کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَنَامَ، اور اس کے لیے مناسب بھی نہیں رب ہونے کے اعتبار سے کہ وہ سوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخفض القسط ویرفعہ، میزان کو اٹھاتا اور گراتا ہے. میزان کو، ترازو کو جس کے اندر اعمال تولے جائیں گے اور تولے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اس کو وہ اٹھاتا ہے اور گراتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، اس کی بارگاہ میں دن کے اعمال رات سے پہلے اور رات کے اعمال دن سے پہلے پیش کیے جاتے ہیں. وحجابہ نور، اور اس کا پردہ نور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 کلمات کے تحت اللہ رب العالمین کی صفت کو بیان کیا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے اعمال کی صرف سالانہ پیشی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے دن اور رات کی پیشی بھی ہوتی ہے. اس کا ایک عمل صبح کے وقت میں جب فرشتے ہوتے ہیں، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فجر کے وقت میں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہوتے ہیں جو فجر کے بعد میں، جو شام کے فرشتے ہوتے ہیں عصر کے اندر بندے کے اعمال کو لے کر کے چڑھتے ہیں، اور جو صبح کے فرشتے ہوتے ہیں عصر میں، اور جو شام کے فرشتے ہوتے ہیں فجر کے اندر اپنے اعمال کو، بندوں کے اعمال کو، ان کی لکھا پڑھی کو، ان کے تمام لکھا جوکھا جو کچھ انہوں نے پورے دن کے اندر کیا ہوتا ہے، ان تمام اعمال کو لے کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ صرف سالانہ پیشی نہیں بلکہ دن اور رات کی پیشی ہوتی ہے، اور اتنی ہی نہیں بلکہ ایک پیشی اور بھی ہوتی ہے جس کو ہفتہ واری پیشی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تعرض اعمال الناس، بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں فی کل اسبوع مرتین، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ، یوم الخمیس و یوم الاثنین، اور ہفتے کے وہ 2 دن کون سے ہیں؟ پیر اور جمعرات کا دن. بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر ہر ہفتے میں، اور ہفتے کے اندر 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ إِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاء، تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین بخش دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو جو بھی شرک نہیں کرتا. یاد رکھیں کہ شرک کی قید ہر حال میں ضروری ہے، کیونکہ مشرک کا تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، نہ اس کی نماز قبول، چاہے وہ مسجد بنا دے، اللہ پوری زمین کو اگر وہ مسجد سے ڈھانپ دے بنا کر کے اپنے مال کے ذریعہ، تب بھی اس کا ذرہ برابر بھی مشرک کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور فرشتے ہفتہ واری یہ پیشی اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اللہ رب العالمین تمام لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، مشرک کے علاوہ ایک بندہ اور ہے جس کے عمل کو قبول نہیں کرتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے اس بندے کو چھوڑ دو. کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا عبدا بینہ وبین اخیہ شحناء، مگر وہ انسان جس کے درمیان اور اس کے بھائی کے درمیان میں آپس میں رنجش ہو. اللہ اکبر. آج ہمارے دل غبار سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے دلوں پر نعوذ باللہ من ذالک نسأل اللہ العافیہ. اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران بولتے ہیں پردے کو. ہمارے دل زنگ آلود ہیں. اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمارے دلوں کی صفائی کر دے. ہم انتہائی بدترین عالم کے اندر اور انتہائی بدترین ایمانی حالت کے اندر ہیں.
اے اللہ تو ہمارے دلوں کے زنگ کو دور کر دے. الا عبدا بینہ و بین اخیہ شأنہ، مگر دو لوگوں کے اعمال کو فرشتوں سے کہا جاتا ہے اترکوا ھذین حتی یفیہ، اور بعض روایتوں کے اندر ہے حتی یصطلحا، ان دونوں کے اعمال کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، کسی کو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع اور تباہ کر دیے جاتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں پڑھتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں رک پاتے. کیوں؟ کبھی غور کیا، تصور کیا، کبھی سوچا نماز بھی پڑھ رہا ہوں پھر بھی حرام کام سے نہیں بچ پا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں زنا سے نہیں بچ پا رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں شراب پی رہا ہوں. کئی ایسے نمازی ہیں شراب پیتے ہیں ماشاءاللہ، نسأل اللہ العافیہ. ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صادق و مصدوق، ان کی زبان سے نکلے ہوئے کسی لفظ پر شک کرنا کفر کی حد پار کرنے کے برابر ہے اور جہنم میں جانے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے. ہم نہیں رک پا رہے. کیوں نہیں رک پا رہے؟ کیونکہ ہماری نمازیں قبول نہیں ہو پا رہی. ہم نماز پڑھتے ضرور ہیں لیکن نمازیں قبول نہیں ہو پا رہی ہیں. کیونکہ قبول ہونے کے لیے خیر کے اعمال کی طرف توفیق ملنا مسلسل، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا عمل قبول ہوا ہے. اور یہ تو نمازی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے حج میں بھی انسان لگاتا ہے، ایک عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے، انتہائی اپنے آپ کو تھکاتا ہے ان عبادتوں میں، لیکن مسلسل بدعات، دکھاوا، اعمال کی تباہی، یہاں تک کہ ہم سارے کے سارے بدعاتوں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان اللہ احتجب التوبہ عن صاحب کل بدعت، اللہ رب العالمین نے توبہ کو ہر بدعتی سے چھپا لیا ہے. رب العالمین تو ہمیں ان بد نصیبوں میں سے نہ بنا جن کے اوپر تو نے یہ مہر لگا دی ہو کہ ان سے توبہ چھپا دی گئی ہے یا انہیں توبہ سے محروم کر دیا گیا. رب العالمین ہم تجھ سے، تیری صفت ہے تواب، تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں رب العالمین، اور تو ہمیں موت سے پہلے خصوصاً توبہ نصوحہ کی توفیق عطا فرما دے. مسلمانوں، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی شدید ضرورت ہے. 4 دن کے بعد ہم ایسے مہینے میں داخل ہوں گے جس مہینے کی انتہائی فضیلت ہے، اور اس کے بعد پھر ایک مہینہ اور جس کی فضیلتوں کو کیا کہنا. سلف دعائیں کرتے تھے اللہم بلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. ہم رمضان تک پہنچ رہے، اس کے باوجود ہمارے اعمال بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہم میں سے ہر انسان کا حال ایسا ہے. ان تمام چیزوں کے اوپر مسلمانوں غور کرنے کی شدید ضرورت ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے انسان کے اعمال کی جو پیشی ہے وہ 4 مرتبہ ہوتی ہے. ایک پیشی یومیہ پیشی ہوتی ہے، یعنی دن اور رات کی پیشی، جس میں بندے کے اعمال، دن کے اعمال رات ہونے سے پہلے اور رات کے اعمال دن ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچا دیے جاتے ہیں. دوسری ایک پیشی ہوتی ہے جو ہفتہ واری پیشی ہوتی ہے، اور وہ پیشی پیر اور جمعرات کے دن کی پیشی ہوتی ہے، جس کے اندر بندے کے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں. ایک پیشی سالانہ پیشی ہوتی ہے جس کے اعمال اس شعبان کے مہینے کے اندر پہنچائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں. یہ 3 پیشیاں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں. دن اور رات کی پیشی بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، ہفتہ واری پیشی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، سالانہ پیشی بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. ایک پیشی ایسی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے، جس کے بعد اس کو کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا الا یہ کہ ان اعمال کے تعلق سے جن کے تعلق سے نصوص وارد ہیں. اور وہ پیشی ہے لاسٹ پیشی، جس کے اندر بندے کے انتقال کے بعد اس کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پورا رجسٹر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر کے رکھ دیا جاتا ہے. الا یہ کہ وہ اعمال جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیے ہوں اور خیر کے ساتھ میں، اور ایسی اولادیں چھوڑی ہوں، ایسا اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو
ایسے خیر کے کام اس کی زندگی میں آئے ہوں اور ایسا علم وہ چھوڑ کر کے گیا ہو. بڑا فخر ہوتا ہے آج لوگوں کو دنیاوی تعلیم کے اوپر. دنیاوی تعلیم. اور جتنے لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، اللہ کی قسم شاید انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی ہو کہ بیٹا تم اگرچہ دنیاوی تعلیم پڑھ رہے ہو لیکن اس علم سے تمہیں آخرت کمانی ہے، دنیا نہیں. ہر ایک کو موٹی موٹی تنخواہ چاہیے. کیسے ہماری زندگیوں کے اندر خیر آئے گی؟ مومن کی زندگی کا مقصد چاہے وہ کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو یا دین کی تعلیم ہو، ہر تعلیم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو فائدہ پہنچائے. جس تعلیم کا مقصد یہ ہو کہ میں موٹا پیسہ کماؤں، اس تعلیم کے اندر کبھی برکت نہیں آ سکتی. صرف پیسہ آئے گا، اور پیسہ بھی ایسا جس کے اندر برکت نہیں ہوگی. یہ اعمال ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، اب اسے کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق فرماتے ہیں اذا مات ابن آدم انقطع من عمله الا من ثلاث. جب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی انسان مرتا ہے اس کے عمل ڈسکنیکٹ، کوئی چیز نہیں بچتا. الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں ایسی جس کی اس کو مسلسل تسلسل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ میں اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. جانتے کون سا عمل ہے؟ سب سے پہلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، علم ينتفع به، وہ علم جو اسے فائدہ پہنچائے. کون سا علم ہے وہ علم شرعی ہے. اس نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن پڑھا ہو، قرآن پڑھایا ہو، حدیث پڑھی ہو، حدیث پڑھائی ہو. ہمیں تو یاد ہی نہیں، خالی مسجدوں میں بحث و مباحثے کے لیے حدیث پیش کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. ان تمام چیزوں کے تعلق سے وہ علم کتنے، ایک آج لوگ علماء کو حقیر سمجھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ عالم دین کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو رب العالمین کے سب سے زیادہ فضیلت والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے بشارت دی گئی، نظر اللہ امرا سمع مقالتی. اللہ اس شخص کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا. آج 5 منٹ کا درس ہوتا ہے، لوگ اس سے بھی بھاگتے ہیں، حالانکہ اس میں صرف حدیث پیش کی جاتی ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے. یہ وہ علم ہے جو فائدہ پہنچاتا ہے. دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، چاہے وہ ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، چاہے وہ دنیا کا کوئی فن لے لیجیے آپ، بلکہ ان فنون کو پڑھ کر کے انسان گمراہی کے دلدل میں ضرور پھنستا ہے، لیکن اس علم سے اس کو وہ فائدہ نہیں ہو پاتا جو اخروی علم سے ہوتا ہے. اور اگر دنیاوی علوم کے ذریعہ انسان اپنی نیت صاف کر کے اور یہ سوچے کہ مجھے آخرت کمانی ہے، اگر میں ڈاکٹر ہوں، میں غریبوں کا علاج فری میں کروں گا اللہ رب العالمین کے لیے، میں ایسے جو انسان قسم پرسی کے عالم میں زندگیاں گزارے ان کو دوائیں فری میں پرووائڈ کروں گا. اور ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جودھ پور کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں کو دراز کرے جو مدارس کے بچوں کے لیے یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں خیر رکھے، اللہ ہم سب کی اولادوں کے اندر خیر رکھے. یہ وہ علم ہے جس علم سے فائدہ پہنچتا ہے، علم ينتفع به. اور دوسرا ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے. ہم ہر ماں باپ دنیا میں اگر چور، شرابی، کبابی قسم کا بھی انسان ہو تو اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک ہو، لیکن نیک ہونے کے لیے اس کو وہ تعلیم دینی ضروری ہے جس سے اسے یہ احساس ہو کہ یہ برائی ہے اور یہ نیکی ہے. آج ہماری اولادیں اکثر اس طرح کے اعمال کے اندر مبتلا ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ برائی ہے، بس چلتے جا رہے، یہ کر رہے، لوگ کر رہے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہے. کم سے کم اس مہینے کی بدعات کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی آئندہ خطبے کے اندر میں ذکر کروں گا کہ بدعات کیا کیا ہیں. یہ تو فضائل تھے، اور بدعاتیں کس طریقے سے
انسان کے اعمال کو تباہ کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، اسی طرح سے برائیاں بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال کی، ہمارے پاس اعمال بہت مختصر ہیں، بہت چھوٹے سے اعمال، ان اعمال کو ہمیں بچانا ہے۔ اور وہ کیسے بچے گا؟ صحیح منہج اور صحیح دین کے طریقے پر عمل کرنے سے اور بدعتوں اور خرافات سے اجتناب کرنے سے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں تمام قسم کی بدعتوں سے محفوظ کر دے، رب العالمین تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما دے، رب العالمین تو ہمیں وہ علم دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق دے دے جو دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ رب العالمین ہم تجھ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب العالمین تو ہم سب کی زندگیوں میں خیر و برکت رکھ، رب العالمین تو ہماری اولادوں کو بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھ، رب العالمین تو ہمیں ہمارے جسموں کی اصلاح فرما دے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے، رب العالمین تو ہمارے گھروں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین تو ہماری بیویوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرما، رب العالمین تو انہیں طویل اور دراز سعادت مندی کے ساتھ ہمارے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرما، رب العالمین تو ہمارے والدین پر رحم فرما جس طریقے سے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا، رب العالمین جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، رب العالمین ہمارے ملک کے حکمرانوں کو توفیق دے کہ اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، رب العالمین کسی خاص خطے، کسی خاص فرقے، کسی خاص لوگوں کے لیے کام نہ کریں بلکہ اس ملک، ہمارے ملک ہندوستان کی امن و شانتی کے لیے کام کریں، رب العالمین جہاں کہیں دنیا میں مسلمان بستے ہیں رب العالمین انہیں امن و شانتی کے ساتھ رکھ، رب العالمین جہاں کہیں دنیا کے اندر مسلمان نہیں ہیں وہاں بھی امن و شانتی قائم رکھ، رب العالمین انسانیت کو تو اپنے راستے کے اوپر صراط مستقیم پر گامزن کر دے، رب العالمین ہمارے اعمال انتہائی برباد ہیں، ہم خطا کار ہیں، بدکار ہیں، رب العالمین تو اپنے رحم و کرم سے ہمارے اعمال کی حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمیں زنا سے، ربا سے، زلازل سے، بلا سے، محن سے، تمام قسم کے مکروہ اور سیئات سے تو ہماری حفاظت فرما، رب العالمین تو ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، رب العالمین تو ہمیں رمضان تک پہنچا اور رمضان کی سعادت نصیب فرما دے، اور رب العالمین تو ہمیں صحت و تندرستی دے، اور تو قوی اور عزیز ہے رب العالمین تو ہمیں قوت فراہم کر کہ ہم رمضان کے مہینے میں اور اس سے پہلے کے مہینے میں اور تا حیات رب العالمین تیری عبادت کر سکیں، قیام کر سکیں، تلاوت کر سکیں، رب العالمین یہ شعبان کا مہینہ شہر القرہ ہے، قاریوں کا مہینہ ہے، رب العالمین تو ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما دے، اور رب العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم اور دائم رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، رب العالمین اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو، رب العالمین اس حال میں موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، رب العالمین اس حال میں موت نصیب فرما کہ تو ہم سے راضی ہو، اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔